اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ الزمر کی آیت نمبر 23 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام جو ہے وہ نازل کیا ہے، کتاب کی صورت میں، متشابہن جو کہ جس کی آیات ملتی جلتی ہیں آپس میں، مثانیہ اور جوڑا جوڑا، یعنی قرآن کریم کا انداز عام کتابوں جیسا نہیں ہے، جہاں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فزکس، کیمسٹری یا میتھ کی کوئی کتاب ہو تو ایک ہی باب میں، ایک ہی چیپٹر میں وہ ساری بات، سارا فارمولہ بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کا انداز اور طرح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں مختلف مثالوں کے ذریعے مختلف قسم کے نظریات کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں غور و فکر کا، تدبر کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تفہیم کو اپنے مطلب کے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اس کا علم وہ القاء کرتا رہتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے وہ پسند کرتا ہے۔ تو آگے اللہ بیان کرتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ اس سے جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اس کا خوف رکھتے ہیں، تو ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے بدن اور ان کے جو دل ہیں وہ نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک تصور ہے وہ ایک مقام پہ واضح کیا گیا ہے، پھر کسی اور مقام پر اس کی مزید وضاحت ہے، اسی طرح کسی اور مقام پر اس کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طرح پھیر پھیر کر میں اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہوں، اور ان سب چیزوں کو جب مومن لوگ جو ہیں وہ غور و فکر کر کے، تدبر کر کے پڑھتے ہیں تو ان کو جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے، جو علم حاصل ہوتا ہے، تو وہ مطلب عام تراجم تفاسیر میں مشکل سے ہی ملتا ہے، تو جب وہ سامنے آتا ہے تو اس سے یہ لوگ جو ہیں نا، یہ اللہ کی طرف بہت ہی قریب ہو جاتے ہیں، اور اس کے ڈر سے، خوف سے، اور ایک طرح کی اندر ان کے خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم ہمیں دیا ہے، تو اس بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہدایت ہے اللہ کی، وہ یہ ہدایت جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہدایت یا گمراہی یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ جو فریضہ ایک کہہ لیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کام ذمہ لیا ہے کہ وہ ایک تو اپنی وحی کے ذریعے اور پھر پیغمبر حضرات علیہ السلام کے ذریعے وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان کو آگاہ کرنے کا کام انجام دیتا رہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ آخرت کے عذاب سے، جہنم سے اس کے بندے جو ہیں وہ بچ جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انسان کے اندر بھی کچھ ایسی نشانیاں اسے دکھاتا رہتا ہوں کہ میرے بندے جو ہیں وہ غلط راہ چھوڑ کر سیدھی راہ پر آ جائیں، لیکن اگر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی بندہ جو وحی کا انکار کر دیتا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، پیغمبر کو جھٹلا دیتا ہے، اور جو نشانیاں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اسے دکھاتا ہے مشکلات دے کر یا بہت ہی زیادہ آسانیاں دے کر، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے کس طرف بلا رہے ہیں، تو اگر وہ ان سب چیزوں کو انکار کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے جو فریضہ خود کے لیے وہ منسوب کر لیا کہ میں بند کر دیتا ہوں، حالانکہ کوئی بھی فرد اپنی ہدایت اور گمراہی کا وہ خود سے ذمہ دار ہے۔ پھر اللہ فرماتے افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ،
تو بھلا وہ شخص جو روز قیامت عذاب سے، برے عذاب سے اپنے منہ کو بچاتا ہوگا، تو کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو بالکل پر امن ہو، سکون سے رہ رہا ہو جنت میں؟ یہ جملہ عربی زبان میں یہ ایک چیز ہوتی ہے، محذوف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں سوالی انداز میں، تو دوسرا اس کا جملہ یہ اس کو مکمل کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ وکیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم اب چکھو اس عذاب کا مزہ ان اعمال کے صلہ میں جو تم کرتے رہے ہو۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے جھٹلا دیا، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، تو پس ان کے اوپر عذاب آیا، من حیث لا یشعرون، اس جگہ سے جہاں ان کا ذہن ہی نہیں گیا، یعنی کہ جس کا وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ مطلب کہ انسان دنیا کی تعمیر کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ اکٹھا کر لیا ہے، اب میں امن کی حالت میں ہوں، لیکن اس کے اندر جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے جس سے وہ ایک دن پکڑا جاتا ہے، تو وہ اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ جو میں تعمیر کر رہا تھا تو یہ اس کے اندر سے تو یہ عذاب مطلب کہ نکل رہا ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے فَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کی رسوائی کا اس کو عذاب چکھا دیتا ہے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہوگا، لو کانوا یعلمون، کہ کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے، یعنی انسان کی اپنی لائف کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ایسے معاملات انسان کے سامنے لاتا رہتا ہے کہ شاید یہ بندہ جو ہے نا پلٹ آئے، یہ ہدایت کی راہ پہ آ جائے، سیدھے راستے پہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگی پر ہی غور و فکر کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کے کیا پیچھے جو ہیں وہ اسباب ہو سکتے ہیں، یا کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ کھلا رزق دے دیا ہے تو اب اس کے ہر طرف عیش ہی عیش نظر آتی ہے، لیکن اس کے آس پاس ہی وہ ساری چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں جن کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی شدید ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ ہدایت کی طرف آؤ اور گمراہی سے بچو اور شیطان سے بچو جو کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہ قرآن پڑھنے میں اس میں بہت سارے علوم ہیں، اس میں بہت سارے اسباق ہیں، تو یہ ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، تو جو بھی اس کی طرف آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس کی پناہ میں آئے گا، اور اس کو کوشش کریں کہ سمجھ کر پڑھیں، اور یہ اس کے بعد جو ذمہ داری ہے ہماری کہ وہ دیگر لوگوں تک بھی اس کی تعلیم کو عام کریں، تاکہ دنیا جو ہے نا وہ آخرت جو ہے وہ اپنے لیے آسان کر دے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن صحیح معنوں میں پڑھنے کی اور اس پر عمل کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔